خیبر باغات اور ہرے بھرے درختوں سے گھرا ہوا شہر تھا۔ اس شہر میں یہودی بسا کرتے تھے۔ وہ اپنی فطری اسلام دشمنی کی وجہ سے ہمیشہ مدینہ کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی فکر میں رہتے تھے۔ ویسے تو یہ خود بزدل اور ڈرپوک تھے۔ بہادروں کی طرح آمنے سامنے ہو کر مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ ایسے ہی ہر مشرک اور کافر کا حال ہوتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے لوگ اس عارضی و فانی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور موت کا نام سن کر ہی ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ مدینہ سے دور ہونے کی وجہ سے انہیں براہ راست مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا موقع نہیں ملتا تھا، تاہم مدینہ سے دور رہ کر وہ برابر مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے جال بنتے تھے اور ریاست مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے دشمنوں کی بکھری ہوئی طاقتوں کو جمع کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے۔ ایسے میں ضروری تھا کہ اس مکار و عیار قوم کا سخت احتساب کیا جائے اور ان کی بڑھتی ہوئی سازشوں کو لگام دی جائے۔ اس مقصد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ خیبر میں کئی مضبوط اور مستحکم قلعے تھے جو عسکری لحاظ سے بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ یکے بعد دیگرے تمام قلعوں کو مسلمانوں نے اپنی شجاعت و بہادری سے فتح کر لیا، لیکن ایک قلعہ بہت ہی مضبوط، مستحکم اور ناقابل تسخیر تھا، جس کی حفاظت خود سردار مرحب کر رہا تھا، جس کی بہادری اور جواں مردی ضرب المثل تھی۔ بڑے بڑے سورما اس کے نام سے تھر تھراتے تھے اور اس کو دیکھ کر خوف کھاتے تھے۔ مسلمانوں نے کئی دن تک اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے سرتوڑ کوششیں کیں، لیکن قلعہ فتح نہیں ہو سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ارشاد فرمایا کہ کل صبح میں جنگ کا علم ایسے بہادر کو عطا کروں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے گا، جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ایک طرف مضبوط اور ناقابل تسخیر قلعے کی فتح کی پیشن گوئی تھی، تو دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و رضامندی کی خوشخبری تھی۔ اللہ کے رسول کا یہ ارشاد سن کر سارے صحابہ اکرام تمنا کرنے لگے کہ یہ سعادت اور خوش نصیبی ان کے حصے میں آئے۔ اگلی صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو طلب کیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ انہیں آشوب چشم ہے، یعنی آنکھوں کی تکلیف ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے ان کی آنکھ پر اپنا لعاب دہن لگایا، ان کی آنکھ کی تکلیف دور ہو گئی۔ یہ مرد مجاہد قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے تنہا نکل کھڑا ہوا۔ دشمنان دین ہتھیار و اسلحہ سے لیس ہو کر مقابلے کے لیے کمر بستہ تھے۔ اپنے قلعے اور اہل خانہ کی حفاظت کے لیے جان داؤ پر لگانے کا جذبہ رکھتے تھے۔ چنانچہ مرحب کا بھائی اپنے ساتھ کچھ جانبازوں کو لے کر سیدنا حضرت علی سے مقابلے کے لیے نکلا۔ تلوار کی وار کا کچھ دیر باہم تبادلہ ہوا۔ آخر حضرت علی نے اس پر کاری ضرب لگائی اور اس کا ناپاک وجود زمین پر تڑپنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کا بھائی مرحب آگ بگولا ہو گیا۔ انتقام اور دشمنی کے جذبے نے اسے غصے سے پاگل کر دیا۔ خود وہ اپنی شجاعت و بہادری پر بڑا نازاں تھا اور اپنے مد مقابل کو کچا چبانے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ عرب کے لوگ بھی اس کی شجاعت و جوانمردی کے متعارف تھے اور اس کو 1000 بہادروں کے ہم پلہ سمجھتے تھے۔ یہ بہادر سینہ تان کر رضیہ اشعار پڑھتے ہوئے نکلا کہ خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، مسئلہ پوش ہوں، بہادر ہوں، تجربے کار ہوں، جبکہ لڑائی کی آگ بھڑکتی ہے۔ شیر خدا حضرت علی بھی اس دشمن خدا کے رضیہ اشعار کا بے باکانہ اور جرأت مندانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے یہ اشعار پڑھتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، جنگل کی شیر کی طرح مہیب اور ڈراؤنا، میں دشمنوں کو نہایت سرعت کے ساتھ قتل کر دیتا ہوں۔ اور شیر کی طرح اس یہودی مرحب پر جھپٹتے ہیں۔ یہودی کا پورا جسم مضبوط زرہ کے حصار میں ہوتا ہے اور اس کا سر آہنی خود میں چھپا ہوتا ہے، اس لیے اس کو کاری ضرب لگانے کے لیے کمال ہوشیاری کے ساتھ طاقت و قوت کی ضرورت تھی تاکہ تلوار اس کی زرہ کو کاٹتے ہوئے اس کے جسم کو چیرتی ہوئی نکل جائے۔ چنانچہ تلوار کی واروں کا تھوڑی دیر تک تبادلہ ہوا۔
پھر موقع دیکھ کر حضرت علی نے اس یہودی کے سر پر اتنی قوت سے وار کرتے ہیں کہ اس کے سر کا خود اور سر دونوں ہی ایک ہی وار میں کٹ جاتے ہیں اور اس کے جبڑے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اور کچھ ہی لمحے میں وہ غرانے والا اور بھونکنے والا سورما ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ یہودی اپنے بہادر، جس پر انہیں بڑا ناز تھا، جس کو اس کی شجاعت و بہادری کی وجہ سے ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، اس کی لاش کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھ کر مرعوب اور خائف ہو گئے، اور اس سورما کے ساتھ مقابلے کے لیے آئے ہوئے یہودیوں نے بھاگ کر قلعے میں پناہ لی۔ ویسے بھی یہودی بزدل اور ڈرپوک ہوتے ہیں، موت کا نام سن کر ہی ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑتی ہیں۔ دو بدو مقابلہ کرنے سے وہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت علی یہودیوں کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے ناقابل تسخیر قلعے کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں، اور قلعے کا مضبوط اور آہنی دروازہ، جسے کم از کم 20 لوگ مل کر کھولتے اور بند کرتے تھے، اس دروازے کو اپنے ایمانی قوت سے تن تنہا اکھاڑ دیا اور قلعے کے گرد کھودی ہوئی خندق کو اس بھاری اور وزنی دروازے سے پاٹ دیا، جس کی وجہ سے اسلامی لشکر خندق عبور کر کے قلعے میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو گیا اور شر پسند عناصر پر قابو پا لیا گیا، اور یہود بے بہبود، جن کی مجرمانہ سازشوں کے شرارے فضا میں پھیل کر ریاست مدینہ سے ٹکراتے تھے اور جن کی گھٹیا حرکتوں سے مسلمانان مدینہ پریشان رہتے تھے، ان کی طاقت و قوت کو کچل دیا گیا۔